اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور کویتی مفکر اور داعی شیخ احمد القطان کہتے ہیں کہ ہائی وے پر ایک مرتبہ میں اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ میرے ساتھ میری اہلیہ اور چھوٹا بچہ عبداللہ تھا جو راستے بھر کھیل کود رہا تھا۔ اچانک سے ایک آواز آئی جس پر ہم نے کوئی توجہ نہیں دی اور گاڑی چلانے لگے، یہاں تک کہ جب رات کی تاریکی میں ہم گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ بچے نے گھر کی چابی گاڑی سے باہر پھینک دی تھی اور وہ آواز اسی کے گرنے کی تھی جو ہم نے اچانک سے سنی تھی۔ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری کنجی نہیں تھی، اسی لیے ہم گھر کے باہر حیران و پریشان کھڑے تھے کہ اب کیا کریں۔ اسی دوران قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آئی اور مجھے یاد آیا کہ اذان کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے اذان کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ ہمیں اس چابی کا بدل عنایت کر تاکہ ہم اپنے گھر میں رات گزار سکیں۔ میری اہلیہ کو اس دعا پر بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگیں، شیخ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری اکلوتی چابی گم ہو چکی ہے اور میں نے آپ سے بارہا کہا تھا کہ ڈپلیکیٹ چابی بنوا لیں، لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اب ہم کیا کریں؟ کہاں رات گزاریں؟ میں نے کہا، میں نے اس ہستی کے حضور درخواست پیش کر دی ہے جس کے ہاتھ میں غیب کی کنجیاں ہیں، جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس کے بہتر ناموں میں سے ایک نام الفتاح اور دوسرا نام العلیم ہے، اس لیے وہ کنجی کی جگہ اسی کو معلوم ہے اور وہ بخوبی جانتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ وہ خشکی اور دریا کے تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اس کے علم میں ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں پڑتا ہے اور نہ کوئی تر اور خشک چیز، مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ وہ دروازہ کھولنے پر قادر ہے، اس لیے تم خوامخواہ ادھر ادھر کی بات سوچ کر پریشان مت ہو۔ آؤ ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کے بعد انشاءاللہ کوئی شکل پیدا ہو جائے گی، شیخ نے اپنی بیوی سے کہا۔ شیخ احمد کہتے ہیں کہ مسجد میں جا کر تحیت المسجد پڑھ رہا تھا میں کہ اچانک میری نگاہ ایک رحل پر پڑی جس پر ایک کنجی رکھی ہوئی تھی جو بالکل ہمارے گھر کی کنجی کی طرح تھی۔ میں اسے تقریباً 1 سال سے اسی جگہ دیکھ رہا تھا، گویا کہ اس کا کوئی مالک نہیں تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس کے ذریعے سے کیوں نہ کوشش کی جائے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اسے لے کر میں گھر آیا اور بسم اللہ الفتاح العلیم کہہ کر میں نے اسے تالے میں لگایا۔ ایک حیرت انگیز اور فرحت بخش منظر سامنے تھا۔ تالا کھل گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم نے اللہ کے ناموں اور صفات کی عظمت کا مشاہدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی اور بلا وجہ نہیں بتلایا کہ اس کے 99 نام ہیں، بلکہ اس لیے ہمیں سکھلایا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر سکیں۔ اس حادثے کو سالوں گزر چکے ہیں اور اس کے بعد سے ہمارا معمول رہا ہے کہ ہم اللہ کے نام و صفات کے ذریعے اپنے ہر معاملے میں دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ حادثہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑے خیر کا ذریعہ بن گیا کہ اس نے ہمارے لیے گھر کے دروازے سے زیادہ اور اہم دروازہ کھول رکھا، اور وہ ہے دعا، جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن اس بات کی فکر ضرور رہتی ہے کہ دعا کی توفیق ملتی ہے یا نہیں۔ اگر دعا کی توفیق مل گئی تو قبولیت کی ضمانت ہے۔ اس قصے میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت اور بڑی نصیحت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو مادی اسباب پر نگاہ رکھتے ہیں اور مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی کو دعا پر یقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانوں کو کھول دے۔ غور کرنا چاہیے کہ کیسے اور کیوں وہ کنجی 1 سال تک اسی جگہ پر پڑی رہی اور کسی نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور کیسے وہ کنجی شیخ کے گھر کے تالے میں لگ گئی،
اور کس نے ان لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اسی مسجد میں جا کر نماز ادا کریں اور کسی دوسری مسجد میں نہ جائیں؟ اور کس نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ اسی جگہ جا کر نماز پڑھیں جہاں کنجی رکھی ہوئی ہے؟ کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقی طور پر پیش آ گیا؟ ہرگز نہیں۔ اب آئیے دوسرا واقعہ سماعت فرماتے ہیں۔ کویت یونیورسٹی کے طلباء کا ایک گروپ خشکی کے راستے سے عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا، جس کے لیے 2 بسیں کرائے پر لی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک نئی بس تھی اور دوسری پرانی، جس کا حال یہ تھا کہ انجن میں کسی خرابی کی وجہ سے 50 کلومیٹر چلنے کے بعد وہ رک جاتی تھی اور پھر اسے ٹھیک کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا۔ جب ایسا کئی مرتبہ ہوا تو لوگ اکتا گئے اور طے پایا کہ ڈرائیور کے ساتھ 5 لوگ رک جائیں گے اور بقیہ لوگ دوسری بس میں سوار ہو کر روانہ ہو جائیں گے۔ وہ 5 افراد اپنی کہانی اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ اس طرح ہم 5 کے علاوہ دوسرے لوگ چلے گئے۔ اس وقت ہم لوگ ایک چھوٹی سی آبادی میں تھے جہاں نہ تو کوئی گیرج تھا اور نہ گاڑی کے پارٹس کا کوئی دکان۔ چار و ناچار ہم لوگ صلاۃ حاجت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ اس کے بعد ہم بس میں سوار ہوئے۔ حالانکہ ہمارا بدن تھک کے چور ہو چکا تھا اور رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، لیکن صلاۃ کی ادائیگی کے بعد ہم پر پرسکون اور اطمینان کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اس لیے کہ مومن کے لیے صلاۃ باعث سکون اور راحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، ارحنا بہا یا بلال، بلال صلاۃ کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اور تھوڑی دیر بعد سب لوگ گہری نیند میں غرق ہو گئے اور کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد روشنی اور شور کی وجہ سے ہماری آنکھیں کھل گئیں اور ہم نے سمجھا کہ شاید ہم کسی گیرج کے پاس پہنچ چکے ہیں، لیکن بس ایسی جگہ کھڑی تھی جس کے ہم میں سے نہ کسی کو امید تھی، اور وہ تھا مدینہ منورہ کا ہوٹل کا گیٹ۔ ہم نے ڈرائیور سے پوچھا کہ ہم اس وقت کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا، مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں اور ہم لوگ ہوٹل کے گیٹ پر ہیں۔ تمہاری صلاۃ نے بالکل جادو کا کام کیا۔ اس کے بعد سے جب وہ چلی ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوئی اور ہم نے بس کو ٹھیک بھی نہیں کیا تھا۔ ڈرائیور نے اپنی حیرت کا اظہار اس طرح کرتے ہوئے کہا کہ ایسے کیسے ہو گیا؟ ٹھیک کیے بغیر بس کیسے چل پڑی؟ بلکہ خود اس کے اندر ایسی چستی اور پھرتی آ گئی کہ وہ مسلسل ڈرائیونگ کرتے ہوئے یہاں تک لے کر آ گیا، حالانکہ ہماری طرح سے وہ بھی تھکا ہوا تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو حیرت اور خوشی سے دیکھتے رہے کہ اس قدر جلد ہماری دعا قبول ہو گئی اور بخیر و عافیت اپنی منزل پر پہنچ گئے، اور ہر ایک نے اس آیت کو دہرانا شروع کر دیا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے کہ جب کوئی بے کس پکارتا ہے تو وہ اس کی فریاد کو سنتا ہے اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ ان 5 افراد میں سے ایک شخص بیان کرتا ہے کہ یہ واقعہ خود میری نگاہوں کے سامنے پیش آیا۔ میں بھی ان 5 لوگوں میں شامل تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ حاجت اور دعا کی توفیق بخشی تھی۔